بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میرا دل بھاری ہونے لگا۔ میں نے اس کے نرم و گداز ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیے۔ میں تمہیں کبھی نہیں بھول سکوں گا۔ میری اور تمہاری دوستی بہت مختصر لیکن یادگار رہی ہے۔ کاش تمہاری زندگی اس قدر کٹھن اور بے کیف نہ ہوتی۔ اب تو مجھے ان ہی مشکلات سے لڑنے میں مزہ آتا ہے۔ اپنا خیال رکھنا، میں بھی تمہیں یاد رکھوں گی، صرف ایک دوست کی طرح۔ اس نے میرے دونوں ہاتھوں کو اپنی آنکھوں سے لگایا، پھر میرے داہنے ہاتھ کی پشت پر اپنے مرمری ہونٹوں کا ایک سلگتا ہوا بوسہ ثبت کر کے نیچے اتر گئی۔ میں نے بھی ایک جھٹکے کے ساتھ ڈرائیونگ سیٹ خالی کر دی۔ دوستیاں اور جذباتی رفاقتیں کتنی ہی گہری کیوں نہ ہوں، ان میں رشتوں والی مضبوطی اور پائیداری کبھی پیدا نہیں ہوتی۔ کسی نہ کسی موڑ پر مصلحتیں اور مفادات آڑے آ جاتے ہیں اور پھر ہر فریق کا راستہ دوسرے سے جدا ہو جاتا ہے۔ جنت گل نے گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھنے سے پہلے مجھ سے گرم جوشی کے ساتھ ہاتھ ملایا، پھر پک اپ سٹارٹ کر کے یو ٹرن لیا اور تیزی کے ساتھ حیدرآباد کی سمت میں روانہ ہو گئی۔ میں کچھ دیر تک وہیں کھڑا دور ہوتی ہوئی پک اپ کو دیکھتا رہا اور پھر سر جھکا کر ان روشنیوں کی طرف چل دیا جو سہراب گوٹ کے قرب و جوار کی آبادی کی نشاندہی کر رہی تھی۔ پیدل طے کرنے کے لیے وہ فاصلہ خاصا طویل تھا۔ میں چنگی ناکے کے پرہجوم علاقے سے گزرا تو فضا میں اندھیرا گہرا ہو چکا تھا۔ میں نے پہلی خالی ٹیکسی حاصل کی اور ایک صبر آزما قید سے نجات کے بعد شرف آباد کی طرف روانہ ہو گیا۔ جنت گل جب تک میرے ساتھ تھی اپنی ساری اچھائیوں اور برائیوں کے ساتھ میرے ہوش و حواس پر چھائی ہوئی تھی، لیکن ایک بار اس کے بچھڑنے کا پورا یقین ہو جانے کے بعد اس کا خیال نئے مسائل کے پیچاک میں خود بخود دھندلانے لگا۔ میں نے شرف آباد کی جانی پہچانی گلی میں ٹیکسی سے اتر کر کرایہ ادا کیا اور زینے طے کر کے تیزی کے ساتھ جہانگیر والے فلیٹ کے سامنے جا پہنچا۔ میں نے چند ثانیوں تک اندر کی سونگن لینے کی کوشش کی، لیکن دوسری طرف سناٹا چھایا رہا تو میں نے ہولے سے ڈور بیل بجا دی۔ اندر سے بھاگتے ہوئے قدموں کی دمک دروازے کی طرف آئی اور دروازہ کھولتے ہی سلطان شاہ والہانہ انداز میں میرے سینے سے لپٹ گیا۔ اس کی تحیر زدہ آواز سن کر ویرا اور غزالہ بھی ڈرائنگ روم سے نکل آئیں۔ اس وقت تک میں سلطان شاہ کے ساتھ دروازہ عبور کر کے لابی میں داخل ہو چکا تھا۔ پھر مجھے اول خان بھی نظر آیا جو ڈرائنگ روم کے دروازے پر آ کر رک گیا تھا۔ میں باری باری ان چاروں سے ملتا ہوا ڈرائنگ روم میں پہنچا تو میرے اوپر ہر طرف سے سوالات کی بوچھاڑ ہو گئی۔ اس وقت میں واضح طور پر دیکھ رہا تھا کہ میری خیر و عافیت کے ساتھ واپسی پر غزالہ سب سے زیادہ خوش نظر آ رہی تھی اور اس کے لیے اب اپنی اس خوشی کو چھپانے رکھنا دشوار ہو رہا تھا۔ آج میں نے بہت بڑا جوا کھیلا تھا جس میں مجھے ناکامی نہیں ہوئی، اول خان نے پرجوش انداز میں کہا۔ کل ان لوگوں نے شہید ملت روڈ پر سلطان شاہ کو گھیرنے کی کوشش کی تھی، لیکن میرے آدمیوں نے ان پر اتنی زبردست فائرنگ کی کہ وہ بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے ایک آدھ مر بھی گیا ہو۔ ایک مرا تھا، میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ اس کی تدفین آج ہوئی ہے۔ گڈ، وہ خوش ہو کر بولا۔ وہ خبر ملنے کے بعد ہی میں شام کی پرواز سے کراچی آ گیا تھا۔ اس وقت مجھے پہلی بار اندازہ ہوا کہ وہ لوگ پشاور میں بڑے خان کی حویلی کے گھیراؤ کے باوجود اپنی ضد پر اڑے رہیں گے، جس کے نتیجے میں تم کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ میرے لیے وہ صورتحال بہت تشویشناک تھی۔ میں اپنی کتھا بعد میں سناؤں گا، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ یہ بتاؤ کہ تم نے ان کی ہیروین ہی واپس کی ہے یا اس کی جگہ کوئی اور صفوف پکڑا دیا ہے؟ اس کی مالیت 22 لاکھ بتائی گئی تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار بلیک میلنگ کے آگے ہتھیار ڈالے ہیں۔ اول خان کے لہجے سے قلق کا اظہار ہو رہا تھا اور باقیات تینوں اتنی دلچسپی کے ساتھ اس کی طرف متوجہ تھے جیسے کہانی کا وہ حصہ ان کے لیے نیا ہو۔ وہ کہہ رہا تھا، انسانوں کو یرغمال بنا کر سودے بازی کرنے والے پیشہ ور لوگ بہت شاطر اور خطرناک ہوتے ہیں۔ ٹریڈ لائن کے دفتر سے ہاتھ آنے والی ہیروین میری ہی تحویل میں تھی۔ میں نے آج ان کے آدمی کو ایک ہوٹل میں ملنے کا پیغام دیا تھا۔ 4 بجے عبد الرحیم خان آیا تو میں نے ہیروین اسے لوٹا دی۔ اس وقت سے میرے دل کی عجیب حالت تھی اور میں ڈر رہا تھا کہ کہیں ہیروین لینے کے بعد وہ اپنے وعدے سے نہ مکر جائیں، لیکن شکر ہے کہ وہ لوگ زبان کے پکے ثابت ہوئے۔ تمہیں دیر ضرور ہوئی ہے لیکن تم لوٹ آئے ہو۔ عبد الرحیم خان کی اجازت ملنے سے پہلے میں آزاد ہو چکا تھا، میں نے کہا۔ بس وہ عین وقت پر پہنچ گیا اور اس کے نتیجے میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اس کی لاوارث لاش اب کسی ہمدرد کی منتظر ہوگی۔ ان لوگوں کے اصرار پر میں نے اپنی کہانی چھیڑ دی۔ جنت گل کے بارے میں نے بہت اختصار سے کام لیتے ہوئے صرف اتنا بتایا کہ وہ اپنے محبوب اور اس کے ماموں سے باغی ہو چکی تھی، اس لیے میرا
میرا ساتھ دینے پر تل گئی۔ اس کا مقصد ان دونوں کو ذکر پہنچانا تھا اور اسی چکر میں عبد الرحیم خان اس کی گولی کا نشانہ بن گیا۔ میری احتیاط کے باوجود ویرا اور غزالہ کی آنکھوں میں بے چینی کے آثار دور سے ہی پڑے جا سکتے تھے، لیکن میں نے ان دونوں کو طرف دھیان دیے بغیر اپنی کہانی پوری کر ڈالی۔ میں نے اپنے اور مافیا کے تعلق پر زبان نہیں کھولی تھی۔ عبد الرحیم خان کے قتل کی خبر اول خان کے لیے اچنبے گیا سبب ثابت ہوئی، کیونکہ وہ شام کے 4 بجے اس سے ملا تھا، تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ سودے بازی مکمل ہو جانے کے بعد وہ یوں اچانک مارا جائے گا۔ سردار پائندہ گل والے قصے میں سب لوگ ہی کسی نہ کسی طرح ملوث ہو رہے تھے، لیکن سب کے پاس ادھوری کہانیاں تھیں جنہیں یکجا کیے بغیر وہ سب بے سروپا محسوس ہو رہا تھا۔ ہم لوگ کافی دیر تک اسی بحث میں الجھے رہے۔ پھر غزالہ کو میرے بلکہ سب لوگوں کے کھانے کا خیال آیا اور وہ ویرا کے ساتھ وہاں سے اٹھ گئی۔ یہ بتاؤ کہ تمہاری اچانک واپسی سے البرٹ ویلیسا والے معاملات پر تو کوئی اثر نہیں پڑے گا؟ میں نے انگڑائی لیتے ہوئے اول خان سے دریافت کیا۔ بظاہر تمہاری وہاں سے اتنی جلد گلو خلاصی کے آثار نہیں تھے۔ ہاں، وہ میری طرف جھک آیا۔ تم آج بے فکر ہو کر آرام کر لو، کل رات ایک مہم درپیش ہوگی۔ اسلام آباد کے تمام معاملات میں اپنے کمانڈر کو سونپ آیا ہوں، انہیں نمٹانے کے لیے شاید میری ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ کل رات کی مہم کی نوعیت کیا ہوگی؟ میں نے متجسس کے ساتھ سوال کیا۔ اس نے ایک نظر سلطان شاہ کی طرف دیکھا اور کہا، ویرا نے اسلام آباد کے واقعات کے بارے میں ان لوگوں کو بریفنگ دے دی ہے اور شاید یہ بھی بتا دیا ہے کہ البرٹ ویلیسا کرنل جیسی جونز کے لیے کام کر رہا تھا۔ اگر کوئی خفیہ بات کرنی ہو تو میں باہر چلا جاتا ہوں۔ سلطان شاہ نے اس کی بات کاٹتے ہوئے فوراً ہی پیشکش کر ڈالی، بعد میں اندر لوٹ آؤں گا۔ مجھے معلوم ہے کہ ظفر کے روپ میں البرٹ ویلیسا کیا کچھ کر رہا تھا۔ بے وقوف ہو تم، اول خان ہنس کر بولا۔ میرے کہنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ مجھے پرانی باتوں کا اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم ہر بات سے واقف ہو۔ ٹیلی فون کے محکمے میں اولیانوں کا فیکس منقطع کر کے اس نمبر پر جو خفیہ مشین لگائی گئی تھی، اس پر آج ہی ظفر کے نام ایک گمنام پیغام آ رہا ہے جو پرانے پیغام کے تسلسل میں ہے اور اسی رسم الخط میں لکھا ہوا ہے۔ اس کے مطابق پیغام دینے والا پرواز نمبر LH 812 سے کراچی آیا ہے۔ اس کے استقبال کے لیے ہمیں ہوائی اڈے پر پوری طرح تیار رہنا ہوگا۔ یہ تو لطف ہنسا کی پرواز ہوئی، معلوم ہوتا ہے کہ فرینکفرٹ سے آ رہی ہوگی، لیکن ضروری نہیں کہ پیغام دینے والا کوئی جرمن ہی ہو، وہ لندن یا کسی اور شہر سے بھی فرینکفرٹ کے راستے آ سکتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اس کی آمد کی اطلاع مل گئی ہے، لیکن ہم اس کے نام اور قومیت سے لا علم ہیں۔ ایسی صورت میں ہم اس پرواز سے آنے والے متعدد مسافروں میں سے اسے کیسے تلاش کر سکیں گے؟ تمہارے ریکارڈ سے کرنل جیسی جونز اور اس کے آدمیوں کے بارے میں کیا معلومات حاصل ہو سکتی ہیں؟ کچھ بھی نہیں، اس نے مایوسی کے ساتھ کہا۔ اس کے بارے میں مختصر قوائف ہمارے ریکارڈ میں ضرور موجود ہیں، لیکن تفصیل نہیں ہے۔ دراصل وہ ایشیائی ملکوں کی طرف متوجہ ہی نہیں تھا، اس لیے شاید اس کے بارے میں زیادہ کام کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی۔ اس ناکافی پیغام کا مطلب ہے کہ البرٹو اسے پہچانتا تھا۔ سلطان شاہ بولا، وہ تو بہت سے لوگوں کو پہچانتا ہوگا، لیکن وہ جہنم واصل ہو چکا ہے اور ہم اندھیرے میں ہیں۔ پھر یہ ضروری بھی نہیں کہ کرنل جیسی جونز خود ہی یہاں آ رہا ہو۔ سلطان شاہ نے اس مسئلے پر دماغ سوزی شروع کر دی تھی۔ وہ مبہم پیغام اس کے کسی آدمی کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے۔ ان خامیوں کی وجہ سے ہم یہ موقع ضائع نہیں کر سکتے۔ میں نے اپنی جگہ پر پہلو بدلتے ہوئے کہا، ہمیں کل ایئرپورٹ پر وقت دینا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی کسی بخلاہٹ کی وجہ سے خود ہی ہماری نظروں میں آ جائے۔ اس بارے میں ایک اور امکان پر غور کیا گیا تھا کہ فرینکفرٹ سے اس پرواز پر سوار ہونے والے مسافروں کے امیگریشن کارڈ کی تفصیلات حاصل کر لی جائیں۔ طیارے میں بورڈنگ مکمل ہونے سے یہاں پرواز پہنچنے تک 7-8 گھنٹے کا وقت مل جاتا ہے، جبکہ فیکس پر مطلوبہ معلومات چند منٹ میں یہاں آ سکتی ہیں، لیکن یہ راستہ بھی قابل عمل نہیں ہے۔ اول خان اس بارے میں گہرے اضطراب میں مبتلا نظر آ رہا تھا۔ یہ تجویز جاندار معلوم ہوتی ہے۔ طیارے پر سوار ہونے سے پہلے امیگریشن کارڈ میں سفر کی پچھلی اور اگلی منازل کے علاوہ سفر کا مقصد بھی درج کرنا ہوتا ہے۔ ان قوائف سے بھی کوئی نہ کوئی سراغ مل سکتا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مسافروں کے ناموں کی فہرست مکمل اور ان کی قومیتیں معلوم ہو سکتی ہیں۔ میں نے مسرت کا اظہار کیا، ایسا ریکارڈ کسی قیمت پر نہیں مل سکتا۔ اول خان کے جواب نے میری امیدوں پر اوس ڈال دی۔ جب سے ہائی جیکنگ وغیرہ کی وارداتوں میں اضافہ ہوا ہے، غیر ملکی کمپنیاں ایسے ریکارڈ کو انتہائی خفیہ رکھنے لگی ہیں۔ کسی خاص مسافر کا نام ہی پوری پرواز کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ اپنے مطلوبہ شخص کو راہ سے ہٹانے کے لیے عالمی دہشت گرد یا کسی خاص ملک کے سیکرٹ ایجنٹ طیارے کو دوران پرواز اڑانے کی کوشش بھی کر سکتے ہیں۔ طیارے کے منزل مقصود پر پہنچنے تک ایسا ریکارڈ خفیہ اور سیل رکھا جاتا ہے۔ اس اصول سے استثناء حاصل کرنا ناممکنات میں سے ہے۔ اس بارے میں صبح بات ہوگی۔ اول
خان نے ایک گہرا سانس لے کر اپنی جگہ چھوڑ دی۔ میرے لیے آج کا دن بہت لمبا ہو گیا ہے اور تم کو بھی آرام کی ضرورت ہے۔ غزالہ نے کھانے کے لیے اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن اس نے مسکرا کر اسے یاد دلایا کہ اس کی بیوی بھی گھر پر اس کا انتظار کر رہی ہوگی، جبکہ مجھے غزالہ کی توجہ کی ضرورت تھی۔ غزالہ لاجواب ہو گئی اور اول خان رخصت ہو گیا۔ تم نے اپنے شبہات کو حقیقت ثابت کر کے ہی دم لیا۔ کھانے کی میز پر غزالہ نے بات چھیڑی۔ ویرا نے البرٹو ویلیسا کے بارے میں جو ڈراؤنی کہانیاں سنائی ہیں، ان سے دل دہل کر رہ گیا ہے۔ اس خبیث آدمی نے بیچارے ظفر کا نہ جانے کیا حشر کیا ہوگا، اس کا تو اب کچھ پتہ ہی نہیں چل سکتا۔ اس بات میں کوئی شبہ نہیں کہ ظفر کی اصلیت پر سب سے پہلے ڈینی نے شبہ ظاہر کیا تھا۔ ویرا نے کھلے دل کے ساتھ اعتراف کیا، میرا تو ذکر ہی الگ ہے۔ اول خان بھی ڈینی کے خیال سے متفق نہیں تھا، حالانکہ اس شبے کی بنیاد تم نے ڈالی تھی۔ ظفر اور البرٹو ویلیسا کے قریبی شبہات کا علم ہونے کے بعد ہی میں نے اس کی حرکتوں کا تنقیدی جائزہ لینا شروع کیا تھا، ورنہ یہ بات آج بھی سامنے نہ آتی۔ ویرا میری طرف دیکھتے ہوئے ہنس پڑی۔ معلوم ہوتا ہے کہ تمہاری کھوپڑی میں کوئی رڈار لگا ہوا ہے جو ہر وقت اور ہر سمت میں کام کرتا رہتا ہے۔ شی سے بغاوت کے بعد تمہاری سوچ ہی بدل کر رہ گئی ہے۔ غزالہ کو ان باتوں سے زیادہ البرٹو ویلیسا کی سنسنی خیز سرگرمیوں میں دلچسپی تھی۔ اس نے فوراً ہی گفتگو کا رخ اپنے پسندیدہ موضوع کی طرف موڑتے ہوئے پوچھا، دھماکے سے پھٹنے والے ان بندروں کا کیا بنا جن کے جسموں میں بالکل نئی قسم کے طاقتور کیمرے لگے ہوئے تھے؟ کچھ دھماکوں سے پھٹ گئے، جو زندہ ہیں ان کی حفاظت کی جا رہی ہے تاکہ ان کی کانٹ چھانٹ کر کے ان کیمروں کی اصل کارکردگی کا اندازہ لگایا جا سکے۔ اس کام کے لیے باہر سے آنے والے کسی ماہر کا انتظار ہے۔ سردار پائندہ گل کے آدمیوں کی طرف سے نگرانی اور ڈرانے دھمکانے کا سلسلہ شروع نہ ہو گیا ہوتا تو شاید تم ابھی تک اسلام آباد ہی میں بیٹھے رہتے۔ غزالہ نے شکایت بھرے انداز میں سوال کیا۔ میں وہاں بھی مصروف تھا، تم ویرا سے پوچھ سکتی ہو کہ ہماری کتنی راتیں بھاگ دوڑ میں برباد ہوئی ہیں۔ غزالہ ہنسنے لگی، تم دونوں ہر وقت یک زبان رہتے ہو۔ مجھے معلوم ہے کہ ویرا تمہاری بات کی تائید کرے گی، آخر کو وہ بھی اسلام آباد میں تمہارے ساتھ ہی رہ رہی تھی، تمہارے ساتھ یہ بھی بھاگتی دوڑتی رہی ہوگی۔ ویرا نے اس کے جملوں میں پوشیدہ طنز کو بھانپ لیا اور تلخ سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، یہ تمہاری خام خیالی ہے۔ ڈینی مجھ سے اپنا مطلب نکالنے کے باوجود مجھ سے بہت سی باتیں پوشیدہ رکھتا ہے اور میں پوری کوشش کے باوجود ان باتوں سے لا علم ہی رہتی ہوں۔ میرا یہ حال ہے کہ میرے کارڈز ہر وقت تمہارے سامنے رہتے ہیں۔ میں اس کا اشارہ سمجھ گیا، لیکن مجھے اپنی مدافعت میں کچھ نہ کچھ کہنا ہی تھا۔ ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات تم کو ایسا محسوس ہوتا ہو، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ میں دیدہ و دانستہ تمہیں اندھیرے میں رکھنے کی کوئی کوشش نہیں کرتا۔ تم حساس ترین معاملات میں بھی میرے اہم رازوں میں شریک رہی ہو۔ جب تم چاہتے ہو تو مجھے ہمراز بنا لیتے ہو اور جب چاہتے ہو بالکل الگ کر دیتے ہو۔ ویرا میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، اب تم سردار پائندہ گل والے واقعے کو ہی لے لو۔ اگر مجھے مجبوراً اول خان سے رجوع نہ کرنا پڑتا تو میرے فرشتوں کو بھی علم نہ ہو پاتا کہ ان واقعات کا تعلق مافیا اور ٹریڈ لائن پر آنے والی تباہی سے ہے۔ اول خان نے بھی اپنی جونک میں کچھ باتیں بتا دی تھی، لیکن جو ہی اسے میری لا علمی کا احساس ہوا، اس نے سختی کے ساتھ اپنی زبان بند کر لی۔ مجھے یہ بتاؤ کہ 22 لاکھ کی ہیروئن سے تمہارا کیا تعلق تھا؟ کیا تم مافیا کی تباہی کے بارے میں اسی قدر معصوم اور بے خبر تھے جتنا خود کو ظاہر کرتے رہتے ہو؟ ٹریڈ لائن پر کارروائی والی رات میں گھر سے ضرور غائب تھا، لیکن میرا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ وہ خالص پولیس ایکشن تھا جس میں ایس ٹی ایف والوں کی مدد لی گئی تھی۔ یہ بھی مجھے بعد میں معلوم ہوا تھا۔ میرا اندازہ ہے کہ تم نے مافیا کی صفوں میں اپنی جگہ پیدا کر کے ان کی گردن کٹوائی ہے۔ تمہاری سوچ پر میں پابندی نہیں لگا سکتا، لیکن تم خود سوچو کہ جب میں نے ہیروئن کے کاروبار میں شی والوں کی کھلی مخالفت مول لی تھی تو میرے مافیا میں شامل ہونے کا کیا جواز تھا؟ شی کے بعد ان کے قدم اکھاڑ پھینکنے کے لیے تم کچھ بھی کر سکتے ہو۔ تم شاید بھول گئے ہو کہ ابتدا میں مافیا والوں نے میرے خلاف تمہاری بھرپور مدد کی تھی اور میں ان واقعات سے پوری طرح باخبر ہوں۔ پھر تمہیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ میں نے ان کی پیشکش کو ٹھکرا دیا تھا۔ میں اپنے موقف پر اڑا رہا۔ ہو سکتا ہے تم نے ان سے کوئی خفیہ ساز باز کر لی ہو۔ اب تو میں یہ بھی سوچنے پر مجبور ہو گئی ہوں کہ مکاؤ میں تمہاری موجودگی کے دوران میں مافیا کے ڈان نیشی کاؤ کا قتل کوئی اتفاقی واقعہ نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے کہ مافیا کو نقصان پہنچانے کے لیے تم ہی نے وہ سارا منصوبہ تیار کر کے نیشی کاؤ کو ہلاک کیا ہو۔ دل میں شبہات گھر کر جائیں تو دور از کار امکانات بھی حقیقت کا روپ دھارتے نظر آنے لگتے ہیں۔ میں نے تناؤ دور کرنے کے لیے اس کا مضاحکہ اڑاتے ہوئے کہا، تھوڑی دیر میں تم یہ بھی کہہ سکتی ہو کہ پاکستان میں کہوٹا کی بنیاد میری ہی ایما پر رکھی گئی تھی تاکہ میں اس کے بہانے البرٹو کو مروا سکوں۔ بات کو مذاق میں ٹالنے کی کوشش نہ کرو۔ اس کی سنجیدگی میں ذرا بھی فرق نہیں آیا۔ مجھے اپنے
سوالات کے جوابات درکار ہیں۔ میں احمق نہیں ہوں جو یک طرفہ طور پر ہمیشہ تمہارا ساتھ دیتی رہوں گی۔ تم نے ابھی تک کوئی ڈھنگ کا سوال ہی نہیں کیا جو میرے کسی سوال جواب کی ضرورت ہو۔ جب تمہارا مافیا سے کوئی تعلق نہیں تھا تو سردار پائندہ گل کے آدمی 22 لاکھ روپے کی ہیروئن کے سلسلے میں تمہارے پیچھے کیوں لگے تھے؟ پائندہ گل کوئی اناڑی آدمی نہیں ہے، ہیروئن کے بادشاہوں میں شمار کیا جاتا ہے اور وہ اپنے دھندے کے اسرار و رموز کو بہت اچھی طرح سمجھتا ہے۔ یہ درست ہے کہ اس نے 22 لاکھ کی ہیروئن مافیا والوں کو ادھار دی تھی۔ میں نے لمحہ بھر سوچنے کے بعد اعتراف کرتے ہوئے کہا، ٹریڈ لائن کی بربادی کے بعد وہ اپنی ڈوبی ہوئی رقم کی بازیابی کے لیے میدان میں اترا تو اسے علم ہوا کہ ایک زمانے میں مافیا میری بھی سرگرم طرفدار رہی ہے۔ مافیا کے حمایت یافتہ لوگوں میں سے میرے علاوہ کوئی اور نام اس کے سامنے نہیں تھا، اس لیے وہ میرے پیچھے لگ گیا۔ بس یہ سارا قصہ یہیں سے شروع ہوا تھا، اس کے علاوہ اس میں کوئی جان نہیں تھی۔ اس نے اپنا نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا کر مجھے گھورا، پھر سختی سے بولی، دیکھو تم مجھے باتوں میں اڑانے کی کوشش نہ کرو، میں پھر کہہ رہی ہوں کہ میری کھوپڑی سنک گئی تو ہم دونوں ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کی دوستی سے محروم ہو جائیں گے۔ گہری دوستی کے بعد ہونے والی دشمنی بہت خون آشام اور لرزہ خیز ہوتی ہے۔ اس کی آنکھوں سے مترشح کبیدگی سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ پرانی اپنی دھمکی کو عملی جامہ پہنانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ تم دونوں تو واقعی لڑنے کے موڈ میں معلوم ہوتے ہو۔ غزالہ نے بڑھتی ہوئی تلخی کا اندازہ لگاتے ہوئے ہماری گفتگو میں دخل دیا، پھر ویرا سے مخاطب ہو گئی، سچ بات یہ ہے کہ ڈینی مکاؤ کے بارے میں تم سے کوئی غلط بیانی نہیں کی۔ نیشی کاؤ کے قتل کی دیدہ دلیرانہ واردات پر ہر شخص حیران رہ گیا تھا۔ اس وقت تک ہم تینوں تو ڈان کوانگ فو کے آدمیوں کی کڑی نگرانی میں تھے۔ میرا مشورہ ہے کہ تم میرے اور ڈینی کے جھگڑے میں دخل نہ دو۔ ویرا نے بہت حلیمی کے ساتھ غزالہ کو مشورہ دیا، تم ڈینی کی ایک سعادت مند بیوی کی نظروں سے دیکھتی ہو، اس لیے تمہیں اس کی ہر سچی اور جھوٹی کہانی پر یقین آ جاتا ہے۔ بعض اوقات تم اس کی صداقت پر شبہ کرتے ہوئے بھی اپنا یقین ظاہر کرنے پر مجبور ہو جاتی ہو، لیکن میرا معاملہ مختلف ہے۔ میں نے اسے دوست اور دشمن کے ہر روپ میں آزمایا ہے اور میری اٹل رائے ہے کہ اس سے زیادہ مکار اور عیار شخص ملنا محال ہے۔ ہمیں اغوا کرنے والوں نے جو باتیں کی تھی انہوں نے مجھے چکرا کر رکھ دیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ میرے بے ہوش ہونے کے بعد ڈینی نے ان سے کھل کر باتیں کی ہوں گی۔ میری ان سے زیادہ بات نہیں ہوئی۔ میں نے اسے سمجھانا چاہا، وہ مجھ سے 22 لاکھ روپے یا اس ہیروئن کی واپسی کا مطالبہ کر رہے تھے جو ٹریڈ لائن کے دفتر میں دی گئی تھی۔ میں اس قصے سے لا علم تھا لیکن وہ کچھ سننے پر آمادہ نہیں تھے۔ مجھے ایک کنٹینر میں بھوکا پیاسا رکھا گیا تھا اور تم لوگوں کی طرف سے کارروائی شروع نہ ہوتی تو شاید وہ مجھے شنگارا ویلی روانہ کر دیتے۔ ویرا کے ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ ابھر آئی۔ اپنی بھوک پیاس کی کہانی سنا کر مجھے متاثر کرنے کی کوشش نہ کرو۔ ہم لوگ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہتے تب بھی تم نکل آنے میں کامیاب ہو جاتے۔ تم خود بتا چکے ہو کہ چھوٹے خان کی باغی محبوبہ نے تمہیں قید سے نکال دیا تھا۔ وہ موقع بھی اس وجہ سے پیدا ہوا کہ اول خان نے چھوٹے خان کو مذاکرات کے لیے بلا لیا تھا۔ اس کی موجودگی میں تو جنت گل چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ ڈینی کے بارے میں تمہاری رائے بہت سخت ہے، غزالہ میز سے اٹھتے ہوئے بولی۔ اپنے پیچیدہ معاملات کو تم دونوں خود ہی بہتر طور پر نمٹا سکتے ہو، اس میں میری مداخلت بات بگاڑ سکتی ہے۔ ویرا نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا، پھر فوراً ہی سنجیدہ ہو کر میری طرف متوجہ ہو گئی۔ تم مجھے یہ یقین دلانا چاہ رہے ہو کہ اس بار تم مسلسل اتفاقات کا نشانہ بنے رہے ہو۔ اتفاق سے پائندہ گل نے تم سے ایک اچھوتا مطالبہ کر دیا اور اتفاق سے ٹریڈ لائن سے پکڑی جانے والی ہیروئن اول خان کی تحویل میں تھی، اس لیے تمہاری رہائی یقینی ہو گئی، ورنہ تم شنگارا ویلی لے جائے جا سکتے تھے۔ بدقسمتی سے ایسا ہی ہوا ہے۔ میرا وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ٹریڈ لائن سے ہیروئن برآمد ہوئی ہوگی اور وہ پولیس کے بجائے اول خان کے قبضے میں ہوگی۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا، میری وہ بات 100% درست تھی، اس لیے میں نے اس میں مزید زور پیدا کرنے کے لیے مزید کہا، تم چاہو تو اول خان کو حلف دے کر پوچھ سکتی ہو کہ میں کس حد تک سچا ہوں۔ یہ سب عقل میں نہ آنے والی باتیں ہیں۔ وہ الجھن میں مبتلا ہونے لگی تھی۔ میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ تم کسی نہ کسی طرح مافیا میں ملوث تھے اور اول خان نے تمہارے ہی ایما پر حبیب جوانی کی گردن میں پھندا ڈالا تھا۔ پائندہ گل جانتا تھا کہ تم مافیا میں ہو، اسی لیے اس کے آدمیوں کو تمہاری تلاش تھی، مگر میں یہ جانتی ہوں کہ میں اپنی چھٹی اس کے اس مشاہدے کو ثابت کرنے سے قاصر ہوں، اس لیے مجھے تمہارا ہی راگ سننا پڑے گا۔ فرض کرو یہ سب کچھ اسی طرح ہوا ہوتا جیسے تم سوچ رہی ہو تو صورتحال کیا ہوتی؟ مجھے حبیب جوانی مافیا یا نیشی گاؤں سے کوئی ہمدردی نہیں تھی، اس کی تیوریاں چڑھ گئیں۔ یہاں سے شی کا صفایا ہونے کے بعد انہیں بھی پنپنے کا کوئی حق نہیں تھا۔ اچھا ہوا کہ سب کچھ فنا ہو گیا۔ مجھے صدمہ صرف اس
بات کا ہے کہ یہ 1-2 روز میں نہیں ہوا ہوگا. تم نے اس طویل عرصے میں مجھے اندھیرے میں رکھا. تم نے مجھے اعتماد میں لیا ہوتا تو شاید میں نے بھی تمہاری کچھ مدد کی ہوتی. اگر تم نتائج سے مطمئن ہو تو پھر غصہ تھوک دو. میں نے دھیمے سے کہا. تم بلا وجہ میری طرف سے بدظن ہو رہی ہو. میں نے تمہارے ساتھ کافی عرصے سے دوہرا کھیل نہیں کھیلا ہے اور جنت گل کے بارے میں بھی تم کچھ چھپا رہے ہو. وہ لہجہ بھر خاموش رہنے کے بعد بولی. مجھے خوشی ہوئی کہ اس نے اپنے کھڑے کیے ہوئے محاذ سے پسپائی اختیار کر کے موضوع بدل دیا تھا. میں نے سلطان شاہ کی نظر بچا کر اسے آنکھ مارتے ہوئے کہا. میں غزالہ کے سامنے وہ مکالمے تو نہیں دہرا سکتا تھا جو اسے راہ پر لانے کے لیے ادا کرنے پڑے تھے. تم خود سمجھ سکتی ہو کہ جنت گل جیسی زخم خوردہ لڑکی کا دل محبت کی اداکاری سے ہی جیتا جا سکتا تھا. میں اس بات کے اعتراف میں کوئی آر نہیں سمجھتا. اس کی کہانی حیرت ناک طور پر میری زندگی سے ملتی جلتی ہے. پتہ نہیں بن بیاہی عورتوں کو ماں بنانے والے مرد ہی ہر جگہ یکساں ظالم اور سفاک کیوں ہوتے ہیں. مجھے جنت گل سے ہمدردی محسوس ہونے لگی ہے. اس کے بارے میں ہم پھر کبھی بات کر سکتے ہیں. میں غزالہ کے سامنے اس موضوع پر زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا تھا. میں نے دھیمی آواز میں کہا. وہ میری طویل غیر حاضری سے ویسے ہی اکھڑی ہوئی ہے. ویرا نے میری بات مان لیا اور سگریٹ سلگانے میں مصروف ہو گئی. ویرا اور جنت گل میں یہ مشابہت تھی کہ وہ دونوں اپنے اپنے باپ کی ایسی ناجائز اولادیں تھیں جنہیں کھلے دل سے تسلیم نہیں کیا گیا تھا. لیکن میرے نزدیک وہ بات صرف مشکوک نسبی پس منظر کی تھی. اس اعتبار سے وہ موضوع غزالہ کے لیے بھی تکلیف دہ ہو سکتا تھا جبکہ میں اس کے پرانے زخموں کو خریدنے سے ہمیشہ گریز کرتا رہا تھا. غزالہ کو قدرت نے ماں اور باپ دونوں ہی کے شفقت امیز سائے سے نوازا تھا. لیکن میں اچھی طرح جانتا تھا کہ غزالہ کو اندر ہی اندر یہ کرب کھاتا رہتا تھا کہ اس کی ماں کا تعلق دنیا کے اس قدیم ترین بازار سے تھا جہاں جسموں کی خوبیاں دکھا اور گنوا کر سالم عورتوں کے مول چکائے جاتے ہیں. کرنل زوار زیدی نے شمع کو اس بازار خرافات سے اٹھا کر اپنی بیوی بنانے کا پرعزم فیصلہ کر کے ناقابل بیان اخلاقی جرت کا ثبوت دیا تھا. لیکن اس بے چارے کو اپنی اس جرت کے نتیجے میں اپنے پورے خاندان کی نفرت کا نشانہ بننا پڑ گیا تھا. شمع پر ماضی کے تانوں کے ساتھ ہر گھر کے دروازے بند کر دیے گئے اور اس عورت کو اپنا کام بلانے کے لیے نشے کے سمندر میں پناہ لینی پڑی. پھر ماں کا یہی نشہ اس کے اکلوتے بیٹے کامران کی دیوانگی کا سبب بن گیا. رشتہ داروں کی نفرتوں کا نشانہ بننے کے بعد وہ گرانا اپنے ہی خول میں مست رہنے کا عادی ہو چلا تھا کہ کامران کی دیوانگی نے شمع کو دن رات نشے میں رہنے پر مجبور کر دیا تاکہ وہ اپنے احساس جرم سے چھٹکارا حاصل کر سکے. پھر ایک دن اسی نشے نے اسے موت کی دہلیز پار کرا دی. کرنل زوار زیدی نے دل شکستگی کے عالم میں خودکشی کر لی. غزالہ میری پناہ میں تھی اور جب اس کا بھائی کامران بھی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تو غزالہ کے دل کے زخم اور گہرے ہو گئے. رشتہ داروں نے پھر بھی پلٹ کر اس کی خبر نہیں لی. مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ کرب اور اتھاہ مایوسی کے عالم میں ایک بار اس نے کہا تھا کہ انسان خدا کو ناراض کر کے اس کی زمین پر سدا سکھی رہ سکتا ہے لیکن اپنے جیسے انسانوں اور رشتہ داروں کی مرضی سے انحراف کرنے کے بعد وہ زندگی بھر تڑپتا اور بلبلاتا ہی رہتا ہے. میں غزالہ کے سامنے جنت گل کی کہانی چھیڑ کر ان زخموں کو ہرا نہیں کرنا چاہتا تھا. ویرا ہاتھ دھونے کے لیے اٹھی تو غزالہ چائے کی ٹرے لے آئی. جب سے میں واپس آیا تھا اسے تنہائی میں مجھ سے بات کرنے کا کوئی موقع نہیں ملا تھا. دوسروں کے سامنے وہ مجھ سے کھل کر کوئی بات نہیں کر سکتی تھی. وہ مجھ سے ذرا سی بھی زبان کھولتی تو سلطان شاہ اور ویرا کو اس کا مذاق اڑانے کا موقع مل جاتا. ویرا نے اسے میری بیوی تسلیم ضرور کر لیا تھا کیونکہ اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں تھا. وہ ایک ٹھوس اور کھلی حقیقت تھی جس انحراف کر کے وہ خود تحقیر و احتضاء کا نشانہ بن سکتی تھی. لیکن اس کے دل کے نہاں خانوں میں غزالہ کی طرف سے کوئی خلش پھانس بن کر چبھی ہوئی تھی. ویرا خاص طور پر ہر وقت غزالہ کی گات میں لگی رہتی تھی اور اسے جب بھی کوئی بہانہ ہاتھ لگ جاتا تو وہ غزالہ کا مذاق اڑا کر اپنے دل کو تسکین پہنچانے کی کوشش کرتی تھی. ایسے ہر موقع پر غزالہ کا رویہ مفاہمت آمیز اور باوقار ہوتا تھا. وہ ویرا کا کڑوے سے کڑوا مذاق بھی ہنس بول کر ٹال دیتی تھی کیونکہ اسے میرے اور ویرا کے نازک تعلقات کا بخوبی علم تھا. اس وقت بھی غزالہ اپنے چہرے پر خلیقانہ مسکراہٹ سجائے خاموش ہی تھی کہ لیکن وہ جن نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی ان میں شکووں اور شکایات کے پورے دفتر کھلے نظر آ رہے تھے. مجھے اندازہ تھا کہ وہ کمرے میں پہنچتے ہی مجھے اس طرح گھیرے گی کہ میرے لیے جواب دہی مشکل ہو کر رہ جائے گی. معلوم ہوتا ہے کہ میری واپسی سے تمہیں زیادہ خوشی نہیں ہوئی ہے. میں نے ویرا کی غیر حاضری کی وجہ سے اسے اپنے دل کا غبار قدرے ہلکا کرنے کا موقع دینے کی نیت سے چھیڑا. ایسی ویسی خوشی؟ وہ مجھے گھورتے ہوئے بولی. میں تو حیران ہوں کہ تم جنت گل کے ہوتے ہوئے بھی اتنی جلدی واپس لوٹ آئے. وہاں چند روز تو بہت آرام اور بے فکری کے ساتھ گزار سکتے
تھے۔ یہ واقعی حیرت کی بات ہے۔ سلطان شاہ نے میری ٹانگ کھینچنی ضروری سمجھتے ہوئے کہا، ہماری قسمت میں بے تحاشا بڑی ہوئی وحشتناک داڑھیوں والے افغان بدماش تھے جو دور دور سے ہتھیار لہرا لہرا کر ہماری جان نکالے دے رہے تھے، اور تم وہاں پہنچے تو ان وحشیوں میں جنت گل جیسی لڑکی بھی موجود ہوئی۔ وہ کوئی حوریہ پری نہیں تھی، میں نے غسیلی آواز میں کہا، بس ایک لڑکی تھی اور ان بدماشوں کی ساتھی تھی۔ میں نے اس کے کون سے قصیدے پڑھے ہیں جو تم میرے مقدر پر رشک کر رہے ہو؟ اس پر برسنے کی ضرورت نہیں، اصل بات تو میں کروں گی۔ سلطان شاہ کی چھیڑی ہوئی غزل کا اگلا مصرع غزالہ نے الاپنا شروع کر دیا۔ اس وقت میں ویرا کی موجودگی کی وجہ سے تمہارا لحاظ کر رہی ہوں۔ میرا کیا ذکر ہو رہا ہے؟ اپنے کمرے سے ویرا کی آواز آئی۔ غزالہ کی آواز دھیمی ہونے کے باوجود اس کے کانوں میں اپنا نام پڑھ ہی گیا تھا۔ غزالہ کو تمہاری غیر موجودگی میں یہاں مزہ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے غزالہ کو گھورتے ہوئے اونچی آواز میں کہا، یہ بھی اب تمہاری صحبت کی عادی ہوتی جا رہی ہے، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ کمال ہے۔ ویرا ہمارے قریب آ کر آنکھیں مٹکاتے ہوئے بولی، میں کب سے یہاں آئی ہوئی ہوں، لیکن غزالہ نے اس بارے میں مجھ سے تو ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ کہہ دیتی تو میرا دل بھی بڑھ جاتا۔ اپنی تعریف سن کر تمہارا دماغ خراب ہو سکتا تھا۔ میں نے ہنس کر کہا، ویسے بھی کل تمہاری کن پٹی دکھ رہی ہوگی، اور ہاں جہانگیر کو بھی فون کر لینا۔ غزالہ نے چونکتے ہوئے کہا، 3-4 دن پہلے اس کا فون آیا تھا۔ سلمہ بھی ہم لوگوں کی بے مروتی کا بہت گلہ کر رہی تھی۔ کسی دن وہاں چکر لگانا پڑے گا، چاہو تو میں بھی تمہارے ساتھ چل سکتی ہوں۔ ویرا نے ڈٹائی کے ساتھ پیشکش کی۔ معاف کرو، میں نے ان کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ تم نے ان کے اکلوتے بچے کو اغوا کر کے انہیں دیوانگی کی حد تک پہنچا دیا تھا۔ وہ تمہاری صورت دیکھتے ہی دہشت سے بے ہوش ہو سکتے ہیں۔ خدا کی قدرت ہے کہ میری ایک صورت میں ایسے کمال پوشیدہ ہیں۔ غزالہ کو میرے بغیر چین نہیں آتا۔ سلطان شاہ کا بلڈ پریشر بڑھنے لگتا ہے، تمہیں شاید کچھ بھی نہیں ہوتا، اور جہانگیر کو دہشت ہونے لگتی ہے۔ اپنے چکروں میں مجھے نہ گھسیٹا کرو۔ سلطان شاہ منہ بنا کر بولا، میں نے بہت عرصے سے تمہارے ساتھ ہنسی مذاق بند کیا ہوا ہے، یہ اطلاع ہے تو اس کا بہت بہت شکریہ۔ ویرا اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی بول پڑی، شکایت ہے تو میری طرف سے کھلی اجازت ہے، تم اسی وقت ہنسی مذاق بلکہ ہاتھا پائی بھی شروع کر سکتے ہو۔ میں ان دونوں کو ایک دوسرے سے الجھتا ہوا چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ غزالہ مجھے یاد نہ بھی دلاتی تو میرے لیے جہانگیر سے رابطہ کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ میرا خیال تھا کہ ہمارے پاس گزارے کے لیے قلیل سی رقم رہ گئی تھی، جبکہ جمی لائٹ کی گن بوٹ کی فروخت سے حاصل ہونے والی کثیر رقم سلمہ کی تجوری میں بطور امانت رکھی ہوئی تھی، اور میں حسب ضرورت وہیں سے چھوٹی چھوٹی رقوم نکالتا رہا تھا۔ میں نے دیوار کی الماری کے مقفل خانے میں موجود رقم گنی تو 5000 روپے سے بھی کم رہ گئی تھی۔ کوئی ہنگامی ضرورت پیش آنے پر وہ رقم ایک جھٹکے کے لیے بھی نہ کافی تھی، جبکہ میرے علاوہ غزالہ اور سلطان شاہ کا انحصار بھی اسی خانے پر تھا۔ اگلی صبح کا آغاز خاصے ناخوشگوار انداز میں ہوا۔ میں غزالہ کے شکوے اور شکایات سے نمٹ کر دیر سے سویا تھا، اس لیے اس وقت آنکھیں کھولنے کو طبیعت نہیں چاہ رہی تھی، لیکن دروازے پر ہونے والی تیز دستکوں کے جواب میں نے بستر پر پڑے پڑے زور سے آواز لگائی تو مجھے باہر سے سلطان شاہ کی آواز سنائی دی، باہر آؤ، تمہارا ٹیلی فون ہے۔ وہ اونچی آواز میں مجھے اطلاع دے رہا تھا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔